بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ معزز سامعین و ناظرین گرامی، آج کی اس نشست میں تجارتی ساز و سامان کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے طریقہ کار کو واضح کرنا مقصود ہے، کیونکہ بہت سے احباب گرامی تجارت کے پیشہ سے منسلک ہیں اور وہ الحمدللہ مسلمان ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں ابہام کی وجہ سے یا کم علم ہونے کی وجہ سے یا صورتحال واضح نہ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح طور پہ اپنی تجارت کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ آج کے اس نشست میں خصوصی طور پر سامان تجارت کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے طریقہ کار کو واضح کیا جائے گا، تاکہ علی وجہ البصیرت اور مکمل یقین کے ساتھ جو ہیں وہ دوست احباب زکوٰۃ کو ادا کر سکیں۔ سامان تجارت کوئی بھی ہو، وہ دوست احباب کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، برتن کراکری کا کاروبار کرتے ہیں، وہ اس کے علاوہ یعنی سٹیل کا کاروبار ہے، کوئی بھی کاروبار، دکانیں کسی قسم کی بھی ہوں، اور پھر اس میں مختلف ملیں اور فیکٹریاں وہ کسی بھی پروڈکٹ کو تیار کرنے والی ہوں، اور اسی طرح جو ہے وہ دوست جو کہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، یعنی زمینوں کی خرید و فروخت، چاہے یہ ہو، چاہے ان کا بزنس جو ہے وہ کرائے پر بلڈنگوں کو، پلازوں کو، دکانوں کو، گھروں کو اٹھانا ہو، چاہے ان کا بزنس جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی شکل میں ہو، یہ ساری اشکال کو جو ہے وہ انشاءاللہ مختصر وقت میں واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ دوست احباب کو مسئلہ کی صحیح طور پہ آگاہی ہو سکے۔ جس نے دکانیں ہیں یا مل، کارخانے اور فیکٹریاں ہیں، اس میں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے آپ نے، 10 لاکھ، 20، 50 کروڑ، 2 کروڑ، کام شروع کر دیا ہے، سال کے ختم ہونے کے بعد، یعنی پورا سال جب آپ کو ہو جائے کاروبار کرتے ہوئے، اس سال کے جب ختم ہونے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے وہ سال آپ کا کسی بھی مہینے میں ختم ہو، وہ رمضان ہو، جو ہو، محرم، سفر، جو بھی ہو، دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس دکان کے اندر، گودام کے اندر، فیکٹری کے اندر کتنا را مٹیریل پڑا ہوا ہے، یعنی جو سامان آپ نے خریدا ہے اور اس کو آپ آگے بیچنا چاہتے ہیں، کتنا پڑا ہوا ہے، وہ تیار مال ہے یا وہ خام مال ہے، لیکن وہ آپ کی جو ہے وہ ملکیت ہے، اس سارے مال کا حساب، دکان کے اندر کتنا کپڑا ہے، دکان کے اندر کتنا مال پڑا ہوا ہے، وہ گھی ہے، وہ چاول ہے، وہ چینی ہے، وہ جو کچھ بھی ہے، اس سارے مال کا حساب لگائیں گے اس وقت جس وقت آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ مثلا آپ کا وہ سامان 1 کروڑ روپے کا ہے، جو
جو دکان کے اندر پڑا ہوا ہے. پھر آپ نے حساب کرنا ہے کہ جتنا پیسہ آپ نے مارکیٹ سے لینا ہے، یعنی آپ نے مال کو ادھار دیا ہوا ہے 2 4 10 دن 15 دن مہینہ 2 مہینے 4 مہینے بعد وہ مال پیسہ واپس آ جائے گا. وہ جو آپ نے پیسہ لینا ہے مارکیٹ سے اس کا بھی آپ حساب کریں گے اور اس کو آپ شامل کریں گے. مثلا آپ نے جو ہے وہ 50 لاکھ روپیہ مارکیٹ سے لینا ہے، کروڑ آپ کے پاس مال پڑا ہوا ہے، یہ آپ کا 1.5 کروڑ روپیہ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کل تجارتی قرضے کتنے ادا کرنے ہیں، یعنی مارکیٹ کا آپ نے دینا کتنا پیسہ ہے اسی کاروبار کے حوالہ سے. تو وہ آپ کا جو ہے وہ مثال کے طور پہ آپ کا 50 لاکھ روپیہ آپ نے مارکیٹ میں دینا بھی ہے. اب جو آپ نے دینا ہے وہ کل آپ کے پاس 1.5 کروڑ روپیہ تھا، 1 کروڑ 50 لاکھ آپ نے دینا ہے. آپ 50 لاکھ اس کو مائنس کر دیں. جب 50 لاکھ روپیہ آپ مائنس کر دیں گے تو آپ کے پاس کل 1 کروڑ روپیہ بچے گا، اور 1 کروڑ روپیہ جو ہے اس پر سال چونکہ پورا ہو چکا. اب آپ اس کی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے. 2.5% زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ تو وہ 1 لاکھ کی 2,500 روپیہ ہے. 1 لاکھ کی 2,500 روپیہ جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی ہے. تو 1 کروڑ کی جو ہے وہ اسی حساب سے آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کی زکوٰۃ کا حساب جو ہے وہ نکل آئے گا. اسی طرح جو فیکٹری ہیں، فیکٹریوں کے جو مالکان ہیں انہوں نے سال کے بعد دیکھنا ہے کہ کتنا مٹیریل جو انہوں نے خرید کر پروڈکٹ تیار کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے وہ کتنا ہے، اس کی مالیت لگائیں گے. جو مال تیار ان کے پاس پڑا ہوا ہے اس کی مالیت لگائیں گے، اور پھر جو انہوں نے مارکیٹ سے لینا ہے پیسہ، مال دیا ہوا تیار کر کے وہ پیسہ لینا ہے، اس کو آپ شامل کریں گے. اس کے بعد آپ نے کچھ پیسہ مارکیٹ کے اندر دینا ہے. وہ چھوٹے کسٹمر ہیں جو بھی مال تیار چھوٹے پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، پھر آپ ان سے لے کے اس کو آگے سپلائی کرتے ہیں. تو وہ مارکیٹ کے اندر آپ نے جتنا دینا ہے اس کو ان ٹوٹل میں سے منہا کر دیں، مائنس کر دیں، اور باقی جتنا بھی پیسہ آپ کے پاس بچے گا اس کی 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کر دیں گے. تو 1 کروڑ کی جو ہے وہ تقریباً 2.5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے. 1 کروڑ کی 2.5 لاکھ روپیہ 2,50,000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے. تو جب آپ یہ سارے حساب کریں گے جو مارکیٹ سے کو دینا ہے آپ نے وہ نکال کے باقی جتنا پیسہ بچے گا اس کی آپ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کر دیں گے. اسی طرح جو دوست ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، یعنی تجارتی ساز و سامان، تجارتی پلاٹ زمینیں وہ لے لیتے ہیں اور پھر اس کو کچھ دیر اپنے پاس رکھ کر جب ان کی مناسب دام اور قیمت ملتی ہے تو اس کو آگے فروخت کر دیتے ہیں. ایسے دوست جو ہیں جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے جتنا بھی ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، وہ جتنے پلاٹ جتنی زمین ان کے پاس ملکیت میں ہوگی سال کے بعد اس کا حساب کریں گے کہ کتنے پلاٹ اور کتنی زمین ان کے پاس جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے کمرشل بنیادوں پہ انہوں نے لی ہے وہ کتنی ہے، اور اس کی جو انویسٹمنٹ مالیت ہے وہ آپ نکالیں گے، اس کی مارکیٹ ویلیو. یہ بات بالکل غلط ہے. پلاٹ جو کمرشل بیسس پہ لیا ہوا ہے آپ نے، اس کی جو آپ نے انویسٹ کیا اس کے اوپر پیسہ جو خرچ کیا جتنے کا آپ نے قیمت خرید پر آپ زکوٰۃ دیں گے کیونکہ آپ کی ملکیت تو وہی ہے. یہ بڑا مغالطہ ہے کہ جنہیں جو پلاٹ ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو کا معنی یہ ہے کہ وہ پرافٹ آپ کے پاس آئے گا. 10 لاکھ کا آپ نے پلاٹ لیا ہے، اب اس کی قیمت
12 لاکھ روپیہ ہے. تو اب یہ جو 2 لاکھ روپیہ ہے یہ تو آپ کے پاس آیا نہیں, آپ اب اس کے مالک نہیں بنے, اور جب آپ اس کے مالک بنے نہیں تو پھر آپ اس پر زکوٰۃ کیسے واجب ہوگی؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ مالک بن بھی جائیں تو فوراً زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی, بلکہ آپ کے پاس وہ پیسہ آ جائے, اس پر پورا سال گزر جائے اور آپ کی ضرورت سے وہ زائد پڑا رہے, پھر جا کے اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی. لہذا جو مارکیٹ ویلیو پلاٹ کی یہ نہیں ہے, جو آپ کی قیمتیں خرید ہے پلاٹ کی, زمین کی, جو آپ نے کمرشل بیسس پہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے لی ہوئی ہے, وہ ساری کی ساری آپ قیمتیں لگائیں گے. مثلا آپ کے پاس 1 کروڑ روپے کے آپ نے پلاٹ خریدے ہیں اور سال کے بعد آپ کے پاس وہ سارے کے سارے موجود ہیں, تو آپ 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ جو 2.5 لاکھ روپیہ بنتی ہے وہ آپ ادا کر دیں گے. تقریباً اتنی وہ آپ جو ہے وہ ادا کر دیں گے. اس کی جو مارکیٹ ویلیو اس کو قطعاً اس پہ زکوٰۃ نہ آپ پہ وہ فرض ہے, نہ وہ پرافٹ آپ کے پاس آیا ہے, نہ آپ اس کے مالک بنے ہیں, نہ اس پر پورا سال گزرا ہے. دیکھیے شرط ہے, جب آپ اس کے مالک بنے سب سے پہلے آپ کی ملکیت میں پیسہ آ گیا, پھر اس پر سال پورا گزر گیا اور وہ آپ کے پاس پڑا رہا ضرورت سے زائد, پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے. لیکن وہ پرافٹ آپ کے پاس آیا ہی نہیں, مالک ہی نہیں بنے, اس کی زکوٰۃ قطعاً نہیں ہے. یہ بات آپ بڑے غور سے توجہ فرما لیں. اور پھر یہ جب آ جائے تو اس کو آپ اگر خرچ کر دیں پھر بھی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس پرافٹ آئے, پھر اس کے پاس سال گزرے اور آپ کے پاس وہ موجود کسی طرح ضرورت سے زائد پڑا ہو, پھر اس پرافٹ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اسی طرح دوست جو ہیں جنہوں نے بلڈنگیں پلازے جو ہیں وہ یہ بزنس کرتے ہیں, وہ کرائے پہ اٹھائے ہوئے ہیں, پورے کا پورا پلازا, پوری بلڈنگ جو ہے, یا 2 3 4 5 10 گھر بنا کے جو ہیں وہ کرائے پہ دیے ہوئے ہیں. تو ان گھروں یا دکانوں یا ان پلازے جو ہیں کمرشل, ان کی بلڈنگ پر جو پیسہ خرچ ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. ان پلازوں کی آمدن, دکانوں کے کرائے اور اسی طرح گھروں کے کرائے, ان پلازوں کے ٹوٹل کرایہ جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے, وہ نصاب کو پہنچ جائے اور سال گزر جائے, جب آپ صاحب نصاب ہوں اور وہ سال گزر جائے, سال گزرنے کے بعد اس دکانوں کی آمدن, پلازوں کی آمدن, گھر جو کرائے پہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کی آمدن, اور اسی طرح جو ٹرانسپورٹ ہے, بسیں, گاڑیاں, کاریں یا دیگر چیزیں آپ نے جو ہیں, یا ٹرک یا لوڈر, کوئی بھی چیزیں آپ نے کرائے پہ اٹھائی ہوئی ہیں, تو ان کی قیمت, جو ان کی قیمت ہے اس پہ نہیں ہے, گاڑیوں کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ان کی آمدن پر, ان ساری چیزوں کی جو آمدن ہے وہ آپ کے پاس آ گئی اور پھر وہ نصاب کو پہنچ گئی, اور نصاب جو ہے ان ساری چیزوں کا وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر نقدی آپ کے پاس آ جائے, جو کہ آج اس رمضان میں 1200 روپے تولہ چاندی ہے. 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً 63,000 روپیہ بنتی ہے. مثلا آپ کے پاس گھروں کے کرائے آئے یا بلڈنگوں کے کرائے آئے, دکانوں کے آئے, ٹرانسپورٹ کی مد میں جو آپ کو پیسہ آیا وہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ مثال کے طور پہ آ گیا. اب وہ 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ آپ کے پاس پڑا رہا, آپ کی ضرورت سے زائد آپ کو ضرورت نہیں پڑی خرچ کرنے کی, تو اس پر پورا 1 سال گزر گیا. جب 1 سال گزر گیا تو وہ آپ کے پاس 63,000 ہو, یہ کم از کم نصاب ہے, یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے نصاب, یا 1 لاکھ روپیہ ہو, جس پر سال پورا گزر جائے گا آپ اس کی زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے ادا کر دیں گے. اور اگر آپ کے کرائے آ رہے ہیں, ٹرانسپورٹ کی مدد سے آمدن آ رہی ہے, دکانوں کے کرائے آ رہے ہیں, گھروں کے کرائے آ رہے ہیں, یا بڑی بلڈنگ پلازا اس کے کرائے آ رہے ہیں, لیکن آپ وہ ایسے آ رہے ہیں جیسے آپ اس کو خرچ کر رہے ہیں اپنی ذات پر, اپنی فیملی پر, اپنے بیوی بچوں پر, تو بچت کوئی نہیں. اگر آتا جاتا ماہانہ کرایہ اور خرچ ہو جاتا ہے, بچت کوئی نہیں, تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. یہ چند چیزیں موٹی موٹی تھیں جو عموماً سوالات جو ہیں وہ دوست احباب کی طرف سے آتے رہتے ہیں, تو اس بات کو واضح کرنا, آپ دوست احباب کی خدمت میں پیش کرنا, تاکہ بالکل علی وجہ البصیرت اور پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ اللہ کی توفیق سے آپ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکال سکیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقو اپنے مقرب بندوں میں
شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے احکامات پر دل کی خوشی اور رضا سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔